السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس خاص ویڈیو میں قرآن پاک پڑھنے کی سیکھنے کی فضیلت بتانے جا رہا ہوں۔ قرآن پاک دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے۔ تو چلیے قرآن پاک سیکھنے کی فضیلت حدیث کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيع رحم فقلنا يا رسول الله كلنا نحب ذلك فقال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل رواہ مسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ہم سایہ دار چبوترے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ پس فرمایا تم میں سے کون ہے جو پسند کرتا ہے کہ ہر دن بطحان یا عقیق، بطحان اور عقیق کا آگے میں مطلب بیان کروں گا انشاءاللہ، کہ ہر دن بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بڑے کوہان والی 2 اونٹنیاں بغیر کسی گناہ کے اور بغیر رشتہ توڑے لے کر آئے۔ اور ہم نے عرض کیا، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم سب پسند کرتے ہیں۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی مسجد کی طرف جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک سیکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی مسجد کی طرف جاتا ہے اور وہاں کسی شخص کو 2 آیت سکھاتا ہے یا قرآن کی 2 آیت خود تلاوت کرتا ہے، یعنی سیکھتا ہے یا تلاوت کرتا ہے، تو یہ عمل اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 آیت 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 آیت 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سمجھ لیا جائے، یعنی 5 آیت 5 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 6 آیت 6 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں چبوترے کا ذکر آیا ہے۔ یہ وہ سایہ دار چبوترا ہے جو مسجد نبوی کے سامنے بنایا ہوا تھا، مسجد نبوی کے سامنے بنایا ہوا تھا۔ اس میں وہ فقراء مہاجرین رہتے تھے جن کے بیوی بچے اور گھر بار نہ تھا، اور وہ زہد تقوی کے انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اسی چبوترے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھتے تھے۔ اس چبوترے کا نام صفہ تھا۔ گویا کہ دنیا میں سب سے پہلا مدرسہ وہی صفہ تھا۔ گویا کہ یہ سب سے پہلے درسگاہ بھی جس کے استاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور طلباء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی۔ بطحان کا مطلب یہ ہے کہ بطحان مدینہ منورہ کے قریب ایک نالے کا نام ہے، اور عقیق بھی ایک جگہ کا نام ہے جو مدینے سے 2 کوس کے فاصلے پر ہے۔ ان دونوں جگہوں پر بازار لگتا تھا اور اس میں اونٹوں کا کاروبار ہوتا تھا، اور اونٹ عربوں کے نزدیک بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا تھا، خصوصاً بڑے کوہان والے اونٹ
پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال مذکور کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو باقی رہنے والی چیزوں کے بارے میں رغبت دلائی، یعنی کہ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے۔ قرآن پاک جو دوسروں کو سکھاتا ہے اور وہ اس کو سکھاتا ہے، اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو سیکھنے اور سکھانے والے سب کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو باقی رہنے والی چیزوں کے بارے میں رغبت دلائی اور فنا ہونے والی چیزوں کے بارے میں نفرت دلائی، اور اس کے بطور تمثیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سمجھانے کے لیے فرمایا، اور ورنہ ساری دنیا ایک آیت کے مقابلے میں کچھ قدر نہیں رکھتی بے شک۔